السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محسن پوچھتے ہیں کہ سلمان بھائی، آپ نے بتایا تھا کہ اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، لیکن ایک دیوبندی عالم نے بیان کیا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا سنت ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں۔ اسے نماز جو آگے اور دعا مانگو جیسے نمو نمتھت جن پہاڑ لتھا۔ اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے۔ میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا کون سی ہے دعا یہ بتا؟ کہتے اللہم انک انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی؟ کہتے حضور علیہ السلام نے۔ میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کیسے تھی کہ یہ دعا ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر اونچی نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دعا ہے؟ تو تجھے کس نے کہہ دیا یہ دعا نہیں ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ دین کے اندر میری رائے یا کسی بھی مولوی کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دین کے اندر اس کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کرنے کی اجازت دی ہے تو آپ وہ کر لیں، اور اگر اس بارے میں کوئی حکم نہیں ملا تو آپ اسے چھوڑ دیں۔ اب رہا مسئلہ کہ ان مولوی صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے دعا کری، جبھی تو پیچھے والے صحابہ کو معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اگر آپ بلند آواز سے نہ پڑھتے تو صحابہ کو کیسے معلوم پڑتا؟ تو ان کی جہالت ہے، ان کی بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز صحابہ کو تعلیم فرماتے تھے۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت تعلیم فرماتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فلاں دعا تعلیم فرمائی کہ نماز کے اندر یہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز کے بعد یہی اذکار پڑھنے، یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا تھا، صحابہ کے اوپر نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتائیں گے کہ بھائی تمہیں یہ پڑھنا ہے، نماز کے اندر یہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، دعا اس طرح کرنی ہے، جبھی صحابہ کو معلوم پڑے گا نا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی کہ نماز پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ کب نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ تو بیوقوفی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل چلا کے کرائے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز صحابہ کو سکھائی کہ دیکھو نماز کے اندر پہلے یہ چیز پڑھنی ہے، پھر یہ چیز پڑھنی ہے، پھر یہ چیز پڑھنی ہے، اس طریقے سے پوری نماز آپ نے سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمایا نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد، یہ بتایا کہ ذکر اذکار کرنے ہیں۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ اکبر پڑھتے بلند آواز سے، پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، پھر آپ اور مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام منک السلام، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا یہ والی دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھا کرتے ہیں۔ اب آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھے ہر فرض نماز کے بعد، تو اگر وہ اس وقت مر گیا، اس نماز کے بعد مر گیا، تو اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے، نہیں مرتے جنت میں جائے گا، صرف موت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے صحابہ کو، یہ بھی معلوم پڑا نا کہ آیت الکرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، پیچھے صحابہ کریں آمین، جیسے مولوی کرتے ہیں۔ اور خاص کر جمعے کو تو انہوں نے روٹین بنا رکھی ہے، جمعے کے دن یہ اجتماعی دعا کراتے ہیں بلند آواز سے۔ باقی تو جو نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت کی، اس میں تو یہ بس ایسا ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پیچھے والے لوگ جب تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک امام صاحب نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیر لیتے، تو انہیں بھی یہ لگتا ہے شاید کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اور جب امام صاحب چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے جبھی ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں وہ لوگ، بیٹھے رہتے ہیں۔ سنت بھی پڑھنی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز کے بعد کیا ذکر اذکار پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اجتماعی دعا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ اگر نماز کے بعد دعا نہیں ہے تو پھر کیا سنیما دیکھنے کے بعد دعا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، لیکن اپنی اپنی دعا بتائیے، انفرادی طور پہ دعا بتائیے، یعنی ذکر اذکار جو ہیں دعا ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم جو منع کر رہے ہیں آپ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مولوی کو بٹھا لیں اور وہ دعا کرائے اور آپ سب آمین کہیں، اس چیز کی ممانعت ہے، کیونکہ دین میں ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود دیکھیں کہ آپ کے فرقے کے جو مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود، وہ بھی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے اندر۔ تو حدیث میں جو فرائض کے بعد اتنی دعائیں ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آپ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں؟ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے، جب ایک چیز ثابت ہے کہ دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو آپ کیوں اسے دین کے اندر ڈال رہے ہیں، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار کرنے کے لیے بتایا ہے، جس کا دل کرے وہ کر لے، جو نہیں کرتا وہ اپنے گھر چلا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ذکر اذکار نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ صحابہ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، کتنی روایتیں ہیں، اب صحابہ نے دعا نماز پڑھی اور چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذکر اذکار کرتے تھے، صحابہ اپنے کرتے تھے،
ابھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فوراً حجرے میں چلے گئے، صحابہ کو کوئی ضرورت آئی فوراً چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذکر اذکار سنت ہیں، کوئی پڑھتا تو بہت بڑا ثواب ہے، نہیں پڑھتا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے، اس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے باز آئیں، جو بھی عمل کرتے ہیں کہ نماز کے بعد یا تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں یا اپنے آنکھوں پہ ہاتھ پھراتے ہیں یا اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے، ان سے بچیں۔ آپ ذکر اذکار کہیں، وہ ذکر اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے انفرادی طور پہ، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔